السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ دہلی میں ہے ہنگامہ ISI کابل میں جو ہے، جی ہاں بڑا ہنگامہ ہے۔ آج کی ویڈیو بھی اہم ہے، اس حوالے سے کچھ بہت اہم چیزیں ہم کوشش کریں گے آپ سے شیئر کرنے کی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو پسند آتی ہو ویڈیو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جو ہم کوشش کر کے آپ کو چھوٹی موٹی کو اگر اپنے ضمیر کے مطابق اگر کو خبر دیتے ہیں تو ہم مطمئن ہو سکیں کہ واقعی آپ اسے دیکھ لیتے ہیں اور اسے سوچتے ہیں۔ افغانستان میں حالات جیسے ہم نے کہا تھا کہ بڑی تیزی سے معمولات پر آ رہے ہیں۔ جو ہمارے تجزیے اور جو اور تجزیے نگار ہیں ان کے سوچ سے زیادہ جو ہے مطلب وہاں پر حالات جو ہیں بہتری آ رہی ہے۔ اور حکومت سازی کے حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ حکومت سازی کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ کل جو ہے وہ فیصلہ تھا، لیکن کچھ خواتین کی شمولیت کا معاملہ تھا اور کچھ جو پنشیر کے اندر جو معاملات چل رہے تھے، کیونکہ وہاں ایک چیز کے لیے محسوس کی گئی کہ حکومت کا فائنل تھا اعلان ہونا، لیکن وہاں یہ ایک چیز لوگوں نے ایک نکات اٹھایا کہ ایک تو خواتین کا مسئلہ تھا۔ جو ان کی سپریم کونسل ہے وہ ابھی فوری طور پر خواتین کی شمولیت کے حوالے سے ان کے کچھ تحفظات ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم لیں گے، لیکن آگے جو ان کی جو سپریم کونسل بنے گی ان کے ساتھ اس کے اندر مشاورت ہوگی۔ ایک چیز یہ تھی۔ دوسرا ان کا کہنا یہ تھا کہ پنشیر کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، لڑائی چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ کہیں عالمی برادری کو ایک موقع مل جائے یا لوگوں کو موقع مل جائے تو طالبان مخالف ہیں کہ جناب کیسے ہم طالبان کی حکومت کو مانیں، وہاں تو بھی لڑائی ہو رہی ہے، وہاں تو جنگ ہے، وہاں تو خانہ جنگی ہو رہی ہے۔ تو کوشش ان کی یہ تھی کہ کسی طرح کہیں نہ کہیں ایسا معاملہ جو ہے کر دیا جائے، ایسی سچویشن لائی جائے جو کہ جس سے یہ بتایا جا سکے پنشیر کا علاقہ جو ہے کم از کم ان کے پاس آ چکا ہے۔ تو کل بھی ہم نے کہا تھا، ٹویٹ بھی کیا تھا، ہم نے خبروں میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ تقریباً جو ہے پنشیر کے کسی حد تک جو ہے طالبان کے نرغے میں ہے۔ اور میں نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا، اور آج بھی میرے پاس جب میں صبح ویلاگ کرنے سے پہلے جب ہم نے رابطے کی تو ہمیں پتہ یہ لگا تھا تقریباً 28 سے 29 اضلاع جو ہیں ان کے قبضے میں ہے۔ اور لیکن شمالی مشرق کی جو کمانڈ کرنے والے علی نظاری صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے قریب جو پتہ نہیں 2-3 جگہ ان کے نام جو ہیں ابھی مجھے یاد نہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے ہم ٹیلی فون پر اگر یا بات کرتے ہیں تو نام یاد نہیں رہتے، تو کچھ انہوں نے 2-3 جگہوں کا نام لیا تھا کہ وہاں کو کہتے ہیں کہ ہمارا پلہ بھاری اور ہم نے یہاں طالبان سے ہتھیار ڈلا۔ ابھی بقول ان کے جو نمائندے ہیں ان کا کہنے کا ہے، حقیقت کیا ہے ابھی ہمیں نہیں پتہ، ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمیں فون پہ پتہ لگ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی غلط بھی کہہ دیتا ہو، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ لوگ وہاں صحیح ہیں، ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں، تو یہ ان کا کہنے کا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 28 اضلاع کے اوپر اس وقت تک طالبان جو ہے قابض ہیں۔ اچھا، کل آپ نے دیکھا وہ ہوائی فائرنگ ہوئی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے قبضہ کر لیا، لیکن بڑی اچھی بات یہ ہے کہ افغان ملٹری چیف جو ہے مولوی یعقوب، انہوں نے کل کہا کہ جناب اگر کسی نے کوئی ہوائی فائرنگ کی تو اس کو جناب سیدھا جو ہے 6 ماہ کی جیل کر دی جائے گی۔ بڑی اچھی بات ہے جناب، یہ تو جو کام ہم آج تک نہیں کر سکے پاکستان کے اندر، آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ہوائی فائرنگ ہوتی ہے اور کتنا اسلحے کی نمائش ہوتی ہے، وہ جبکہ ایک نوزائیدہ ابھی حکومت بھی ان کی نہیں بنی اور ان کے اتنے اچھے جو ہیں قوانین ہیں اور وہاں لوگ کس قدر ان کی بات کو مانتے ہیں، یہ ہمارے لیے جو ہے نا قابل تقلید ہے ان کا معاملہ کہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور کرکٹ میچ وہاں پر ہوا، ہزاروں لوگ وہاں پر موجود تھے، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، وہی ان کے مجاہدین نے سارا اس کو مطلب کور کیا۔ حالانکہ افغانستان کے حالات پاکستان کا تو خیر موازنہ ہی نہیں نا افغانستان کے ساتھ، یہاں پہ اتنے حالات، ایک میچ ہوتا ہے تو باہر کی ٹیمیں آتی ہیں، بڑے ہیلی کاپٹر اور فوج اور پتہ نہیں کیا کیا، آپ نے دیکھا یہ ساری چیزیں۔ تو اب وہاں بھی ہوا ہے، دیکھیں، اور بڑے سکون کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں بنیادی طور پر اپنے ملک کے ساتھ جو ہے مخلص ہونا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہوں گے تو ہر قانون پر جو ہے نا قانون پہ عمل درآمد بھی ہوگا، ادارے بھی عمل درآمد کر سکتے ہیں، لیکن عوام کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اب حکومت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ملا ہیبت، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ملا ہیبت اللہ ان کے سربراہ ہوں گے، اور لویا جرگہ کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے کہتے ہیں کہ لویا جرگہ کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور افغانستان کے اندر لویا جرگہ بھی بنایا جائے گا جس کے اندر سارے لوگوں کی نمائندگی ہوگی۔ اچھا، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں افغانستان والے، طالبان اس لیے کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر جو ہے نا ان کے رابطے جو ہیں صحیح ہو سکیں، اور وہ دنیا کو بتا سکیں کہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک جمہوری طریقہ ہے، یہ جمہوری طریقہ ہے۔ آپ اس کو جمہوری کہتے ہیں، ہم اسے اسلامی کہتے ہیں، شورائی طریقہ، یعنی مشورہ، ہر کام مشورے پہ ہو رہا ہے۔
وہ ہر ایک سے مشورہ، لویا جرگا بھی مشورے پر ہے، یہ جو اسلامی شورا پر بنا رہے ہیں وہ بھی سارے مشورے کے ساتھ، یہ ہر چیز ہو رہی ہے. تو اس کو آپ اسلامی شورا کہہ دیں یا ڈیموکریسی کہہ دیں آپ، یہ اٹس اپ ٹو یو. خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اپنے طور پر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سارے معاملات کو حد الامکان وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو کم سے کم اعتراض کرنے کا موقع ملے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عالمی سطح کے اوپر جو ہے طالبان کے ساتھ رابطے قائم کرنے کے لیے عالمی سطح پر غور و خوض کیا جا رہا ہے. اور آپ کو ہوتا ہے کہ EU کے جو جوزف بوریل ہیں، انہوں نے بھی کل یہ بات کہا ہے کہ ہم افغانستان کے حالات کو دیکھ کر، یعنی وہاں خواتین کی شمولیت کا معاملہ ہے اور خواتین کو، میں نے بتایا کہ خواتین فوری طور پر ہو سکتا ہے شامل نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں بعد میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. حکومت کے اندر کیا طریقہ کار ہوگا وہ ان کی سپریم کونسل طے کرے گی. میڈیا کے اندر خواتین کا کیا کردار ہوگا، ان کو ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کیا ہے وہ سارے معاملات جو ہے یورپین یونین کہہ رہے کہ ہم ان کو دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد ہم ان سے رابطے کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے کچھ نہیں ہوگا. تو اسی پس منظر کے اندر 13 سپتمبر کو جنیوا میں اجلاس بھی ہو رہا ہے. وہ اجلاس بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کی صدارت جو ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کریں گے، اور وہ کرنے کے بعد وہاں پر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال اچھی. یہاں میں ایک بتا دوں کہ جو ہمارے جو رابطہ کار ہیں، جو سفارتکاری کے اندر جو کہیں بھی ہمارے رابطے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ 13 سپتمبر کو جنیوا میں جو اجلاس ہوگا اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ شاید کوئی مثبت جو ہے نتیجہ نکلے طالبان کے حوالے سے، یہ ان کا کہنا ہے. تو اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ طالبان نے جو حکومت اپنی لیٹ کی ہے، جو سارے معاملات کیے، وہ ساری صورتحال کو بہتر سے بہتر کر کے ایک اچھی پکچر پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اور سیکرٹری بلنکن بھی آ رہے ہیں، وہ وہاں جائیں گے، اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے جرمنی بھی جائیں، قطر بھی جائیں. بہرحال یہ ایک جو ہے بڑا اہم معاملہ جو ہے اس وقت افغانستان کے حوالے سے چل رہا ہے. اچھا، اب اہم ایک دوسری خبر یہ کہ پاکستانی ISI کے جو چیف ہیں وہ کابل پہنچے ہوئے ہیں، ان کو دعوت دی گئی تھی. جو میں نے بتایا کہ دہلی میں ہنگامہ ہے، کہ پریشانی ہے، بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ISI کابل پہنچ گئی ہے. ان کو تو بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور ISI کے چیف کو عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ ISI کو افغانستان میں یعنی کابل میں لایا گیا ہے. تو یہ چیز ان کو بڑی مہنگی پڑ رہی ہے، بڑا ان کا پیٹ میں درد بھی ہو رہا ہے. اور آج ہمارے، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تو شاید ابھی تو میں کر رہا ہوں، لیکن جب آپ دیکھیں گے آدھے ایک گھنٹے بعد تو اس وقت سنا ہے کہ نئی دہلی کے اندر جو ہے ایک اہم میٹنگ ہو رہی ہے، جس کے اندر ISI کے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف اور 2-3 بڑے ہائی کمان کی، ظاہر ہے جو 4 بھی شنکر ونکر ہوں گے، اب جو بھی ہیں ان کے نام ہمیں نہیں بتایا، لیکن بتایا کہ 5-7 لوگ اہم جو ہے ان کی سیکورٹی ایجنسیز کے، اور یہ وہ لوگ کچھ میٹنگ کریں گے، اس حوالے سے غور و خوض کریں گے. وہ کیا غور و خوض کریں گے؟ ایمانداری کی بات ہے، اگر سلیس دیسی بات زبان میں کہتے تو میں کہوں گا وہ ماتم کریں گے. اب کیا غور و خوض ہوگا؟ وہ ماتم ہی کریں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم یہاں سے رسوا ہو کے نکلیں، اور ISI کو عزت کے ساتھ لا کے، عزت کا تاج بنا کے افغانستان میں لایا گیا. اچھا، اب ISI کی چیف افغانستان میں آئے کیوں ہیں، کیا ان کا مشن ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے حوالے سے جو ہمارے پاس معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان کی ایجنسی کو، جو خفیہ ایجنسی ہے، اس کو دوبارہ بنایا جا رہا ہے. اس کی نئی بناوٹ کیسی ہوگی، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، وہ کس طریقے سے کام کرے گی، یہ سارے معاملات جو ہے وہ پاکستان کے ISI سے مشورہ کریں گے، اور ان کی افغانستان کی جو سیکرٹ ایجنسی ہے اس کی معاونت جو ہے مکمل طور پر ISI کرے گی اور MSS کرے گی، یعنی چین کی جو خفیہ ایجنسی ہے. تو سارے معاملات یہ دیکھیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر در اندازی ہوتی ہے افغانستان سے، اور جو افغانستان کے اندر ایلیمنٹ بیٹھے ہیں جو پاکستان، آپ نے دیکھا نا ابھی، حالانکہ طالبان کی حکومت آ گئی لیکن ادھر ہمارے پر حملے بھی اترے، ہمارے فوجیوں کو شہید کیا گیا ہے. تو وہ باڑ کے قریب یا سرحد کے قریب کس طریقے سے ان لوگوں کو، TTP والوں کو یا القاعدہ کو یا داعش کو، یہ دو بڑے اہم چیز ہیں. TTP داعش سمجھے ایک ہی ہیں، لیکن القاعدہ کو، کہ جو ان کے فٹ پرنٹ ہیں اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. اور اس درمیان پاکستان، چین اور افغانستان کی جو متوقع جو ایجنسی ہے اس کے درمیان ہائی لیول کا جو ہے نا شراکت داری، انٹیلیجنس شیئرنگ کس طریقے کی ہونی ہے، اس کی تمام جو ہے نا سارا جو ہے کہنا چاہیے کہ جو اس کی ہے کہ وہ بنے گا نا پورا ایک ڈھانچہ جیسے کہتے ہیں، یا جو بھی آپ کہہ لیں دیسی زبان میں، کہ اس کا جو فریم ورک ہوگا وہ سارے کا سارا ISI کی مشورے سے بنایا جا رہا ہے. اور ایک چیز اور بھی بتا دیں کہ یہ بھی کہیں ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ خرابی میں قبل از وقت ہے، لیکن کچھ بات ہے پاکستان افغانستان کے درمیان، ایک اہم مسئلہ بھی ہے، وہ ابھی میں فی الحال نہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ پھر وہ بات لیک ہو، لیکن اس مسئلے کے اوپر بھی کچھ ہم آہنگی ہے، وہ بہت اہم مسئلہ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی. بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت اچھا جسچر جو ہے وہاں پر بنا ہے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کس کے تحت ہو رہا ہے، یہ اس کے تحت ہو رہا ہے
پاکستان، چین اور افغانستان، پاکستان، چین اور افغانستان، ان تین ملکوں کے درمیان دفاعی اور اقتصادی ایک بلاک جو ہے نا بن چکا ہے. مطلب اس کا اعلان نہیں ہے، نہ نظر آنے والا ہے، لیکن بہرحال اس پہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ ایک دفاعی جو ہے بلاک یہ ان تین ملکوں کے درمیان ہوگا، دفاعی بھی ہوگا، اقتصادی بھی ہوگا. پاکستان جو ہے تجارت بھی شروع کر دے گا روپے کے اندر ہی. میں آپ کو ساری خبریں دے رہا ہوں جو باتیں ابھی ٹی وی پہ نہیں آئی ہیں. اور پاکستان افغانستان کی دفاعی معاملات شیئرنگ، انٹیلیجنس ایجنسی کی ساری شیئرنگ ان کے ساتھ ہوگی، سارے معاملات ہوں گے. اور ایم ایس ایس جو ہے چائنا کی جو سیکرٹ ایجنسی ہے ان کے ساتھ بھی ان کی ہم آہنگی ہوگی. تو یہ بہت بڑا اہم میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام ہے. بہت اچھا اقدام آئی ایس آئی نے کیا ہے، کیونکہ جہاں تک ابھی تک آئی ایس آئی گئی ہم نے دیکھا کہ آئی ایس آئی نے، میں تعریف نہیں کر رہا ہمیں آئی ایس آئی کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں. آئی ایس آئی کی جو تعریف ہے یا آئی ایس آئی کی جو کارنامہ ہے وہ دنیا نے مانتی ہے، ایسے نہیں ٹاپ کے اوپر ہے. مطلب محمد فیصل صاحب کہہ دیں یا کوئی زید بکر کہہ دیں اس کی تعریف کرنے سے تو ہماری تعریف سے نہ ان کا گراف ہائی ہوگا، نہ ہماری برائی کرنے سے، جسے انڈیا والے برائی کرتے ہیں، نہ ان کا گراف گرے گا. وہ اصل میں مخلص ہیں، مخلص ہو کے کام کرتے ہیں، اپنی سرزمین کے ساتھ وہ مخلص ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا ہوا ہے. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ افغانستان کے اندر آئی ایس آئی اور جو چین جو ہمارے دوست ہیں ان ملکوں کا اگر یہ اثر وہاں پر رہے گا تو امن بڑھانے میں ہمیں بہت زیادہ ہمیں مدد ملے گی. وہ تمام پریشانیوں کی وجہ سے جس کی وجہ سے پاکستان یا پاکستان کی عوام ادھر ہمارے سرحد کے ساتھ جو لوگ سفر کرتے رہے اس کو کنٹرول کرنے میں بڑا ہمیں مدد ملے گی. نمبر 1. اچھا یہ ہو گئی. دوسرا میں بتا دوں کہ امریکی صدر جو بائیڈن صاحب نے وہ 11 ستمبر کے ڈرامہ جو تھا اس کی دستاویزات کو عام کرنے کی اعلان کر دیا. اس کی دیکھیے وجہ یہ ہے کہ صدر بائیڈن یہ سمجھتے ہیں کہ جو سابقہ جو ان کی گراف گرا ہے، مقبولیت گری ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ سارا دنیا کیا تو دوسروں نے تھا اور سارا ملبہ میرے اوپر آ رہا ہے، میری ساکھ خراب ہو رہی ہے جاتے وقت. یعنی زندگی کے آخری حصے کے اندر وہ بوڑھے ہیں اور جاتے وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کے لوگ جو ہیں مجھے لعنت ملامت کرے. تو لہٰذا جو بھی ڈرامہ کیا تھا 11 ستمبر کا وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ سابقہ صدور کی ساری کہانی جو ہے کھول کے رکھ دیں کہ بنیادی طور پر جو کچھ امریکہ کے سابقہ صدور نے کیا تھا وہ سب غلط تھا، جھوٹ تھا. ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے افغانستان کو، عراق کے اوپر اور دوسرے ملکوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا تھا. اور اس ڈرامے میں امریکہ کا کتنا نقصان ہوا، امریکہ کو کتنا مطلب لوگوں ان کے مارے گئے، ٹریلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا. اور لہٰذا وہ نقصان کنٹینیوز ہو رہا تھا اور یہ پچھلے صدور سے چلا آ رہا تھا. ظاہر ہے بش کے دور سے ہوا تھا نہیں ساری کہانی، تو بش نے بھی کیا، پھر اوباما نے اور دوسرے تیسرے جو بھی مطلب بولتے گئے لیکن کسی نے نہیں ہٹایا. میں نے چونکہ ایک اچھا کام کیا تو مجھے آپ کریڈٹ دینے کے بجائے آپ مجھے برا نہ کہیں. تو لہٰذا وہ کسی طرح اپنی گرتی ہوئی ایک ساکھ کو سہارا دینے کی کوشش کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید ہو سکتا ہے کہ بائیڈن کو یہ چیز فائدہ دے جائے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ایک بات آپ بتا دیتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا شہباز اور بلاول کے درمیان رابطہ ہوا ہے. یہ دیکھیے رابطہ جو بحال ہوا ہے نا، یہ رابطہ بحال کرایا گیا ہے. یہ رابطہ بحال ہوا ہے نواز شریف کے کہنے کے اوپر ہوا ہے، کیونکہ گزشتہ ہفتے اگر آپ میری ویڈیو پوری دیکھتے ہوں تو میں نے گزشتہ ہفتے بتا دیا تھا آپ کو کہ نواز شریف سے کچھ غیر ملکی شخصیات نے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے ہدایت کی تھی کہ وہ ہر صورت میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں. اور ان کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ جو بھی اپوزیشن ہے پاکستان کی اس میں صرف 3 پارٹیاں ہوں گی. 3 پارٹیوں میں ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے اور مسلم لیگ نواز ہوگی اور ایک پیپلز پارٹی ہوگی. اس کے علاوہ دوسری کسی پارٹی کو انہوں نے کہا کہ اہمیت نہیں دی جائے گی. اور آپ ہی اگر جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی ان کا جو پلان ہے، جو بھی مشترکہ جو ان کا پلان ہوگا، اس پلان کے بعد اگر کوئی بھی کے اسٹیک ہولڈر ہوں گے یا جن کو حصہ ملے گا کیک میں سے، تو وہ آپ دونوں اور مولانا فضل الرحمان ہوں گے. تو مولانا فضل الرحمان کو تو صرف یہ چاہیے کہ ان کو ایک آدھ صوبے میں حکومت مل جائے، سینٹ میں 2-3 کی سیٹیں مل جائے اور مدرسے کا ان کا فنڈ جاری ہے. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کچھ نہیں چاہتے. بس وہ یہ چاہتے ہیں یا کشمیر کمیٹی کی پھر دوبارہ کوئی چیئرمین بن جائے، وہ خوش رہیں گے. تو بہرحال یہ معاملات ہوا ہے اور اسی لیے نواز شریف کے کہنے کے اوپر آپس میں رابطے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت جلد جو لوٹے ہیں نا دوسری جماعتوں کے، وہ ایم کیو ایم کے ہوں، مسلم لیگ کاف کے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ لوٹا تو کوئی پی ٹی آئی میں بھی ہوگا، وہ بھی ہو سکتا ہے ٹوٹ ٹاٹ کے دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائے. کیونکہ پیپلز پارٹی کا اس وقت امریکہ کے اندر بڑا اچھا امیج ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ بائیڈن کے بڑے اچھے تعلقات ہیں زرداری کے ساتھ، زرداری فیملی کے ساتھ. تو یہ سارے معاملات ہیں اور اس لیے وہ کچھ معاملات چل رہے ہیں. فضل الرحمان کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ فضل الرحمان صاحب کوشش کر رہے ہیں اپنے طور کے اوپر. ہم نے معلومات کی تھی باقاعدہ، ابھی چند دن پہلے بھی میری کسی اہم شخصیت سے بات ہوئی طالبان کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو پیغامات فضل الرحمان کی طرف سے مل رہے ہیں خوش آمدید ہونے کے، اور پتہ نہیں کیا کیا. انہوں نے بہت سارے لوگوں کے نام بھی بتائے جو ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے. مطلب ہم بنیادی طور پر ہم کو مخبری نہیں کرتے کسی کی کون کون گیا، کس کس کے ذریعے پیغامات ہوئے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ طالبان کی زیادہ سے زیادہ حمایت مولانا فضل الرحمان صاحب لیں، تاکہ اس حمایت کے ذریعے وہ پاکستان کے اداروں کے اوپر، پاکستان کی حکومت کے اوپر دباؤ ڈال سکیں اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے. تو مطلب اور اس حوالے سے وہ جو
فوج کے خلاف جو آپ کو پتا ہے جو عناصر ہیں مذہبی ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے کل پھر دوبارہ انہوں نے وہ کہہ دیا کہ جناب فوج کے بھیک مانگنے والے اقتدار میں آتے ہیں فلاں فلاں جو چیزیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اہم بات یہی تھی جو افغانستان کے اندر تھی, جو پاکستان کا کردار ہے, اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. آج کی اہم خبریں یہی تھی. انشاءاللہ کل پھر دوبارہ جو بھی اہم خبریں ہوتی ہیں یا کوئی چیز اگر ہمیں نہیں پتہ لگتی تو آپ کو ضرور بتائیں گے. تب تک آپ سب سے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.